بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے شادی کو رحمت و محبت بنایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیبیاں اور بچے کیے۔ بعض کفار نے اعتراض کیا کہ اگر حضور سچے نبی ہوتے تو آپ شادی نہ کرتے، بیوی بچے نہ رکھتے، تارے کو دنیا ہوتے۔ ان کے جواب میں یہ آیت اتری۔ ترجمہ مزید فرماتے ہیں کہ بغیر بیوی و اولاد صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عمر گزاری، باقی تقریباً تمام انبیاء کرام نے نکاح فرمایا، یعنی شادی سنت انبیاء ہے جسے فطرت کہتے ہیں۔ احادیث سے شادی کی اہمیت، جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا اور نصف باقی میں اللہ سے ڈرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چار چیزیں رسولوں کی سنت سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ جس نے طاقت کے باوجود شادی نہ کی وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی شادی نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ باروایت بہار شریعت، بغیر شادی کیے مرنے والا سب سے بدتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عقاف سے فرمایا، اے عقاف، کیا تیری زوجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور کیا تو مال و وسعت رکھتا ہے؟ عرض کی، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقاف، تو بغیر شادی شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ شخص ہے جو بغیر شادی کیے مرا۔ پھر فرمایا، اے عقاف، تیرا برا ہو، تو شادی کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس مرد کی بیوی اور جس عورت کا خاوند نہیں وہ محتاج ہے۔ شادی گناہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی سان و نطفہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی نظر کو پست رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص نان و نطفہ کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، شادی سے مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے شادی کر لو، وہ تمہارے لیے دولت لائیں گی، یعنی بیوی کے گھر آنے سے مالی برکت ہوگی اور تمہارے کاروبار و رزق میں اضافہ ہوگا۔ شادی ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شادی کی حالت میں 1 سال کی عبادت شادی کے بغیر 1000 سال کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت شادی کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ شادی عبادت کا تتمہ ہے اور دل کی سلامتی شادی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عبادت اس وقت تک قرار نہیں دی جا سکتی جب تک کہ دل اس کے لیے پوری طرح فارغ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمایا، شادی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو شخص غربت کے ڈر سے کہ شادی کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں شادی کو دوست نہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کو دوست نہ رکھے؟ پھر فرمایا جو شخص شادی نہیں کرتا شیطان اس پر غالب رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شادی سے فقط وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو نسل کشی اور فاسق و فاجر ہے کہ بدکار عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل و عیال کی پرورش کے خوف سے شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شادی کر کے آپ کی خدمت سے دور ہو جاؤں گا، دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر چند روز بعد دوبارہ یہی فرمایا، انہوں نے وہی عذر پیش کیے۔ صحابی کہتے ہیں دوسری مرتبہ کی گفتگو کے بعد میں نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح واقف ہیں کہ میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور یہ کہ کون سا عمل مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا۔ اگر تیسری مرتبہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا کہا تو میں رضامندی ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور شادی کرنے کے لیے کہا تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شادی کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی کا میرے ساتھ نکاح کر دو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح خالی ہاتھ کیسے چلا جاؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے گٹھلی کے برابر سونا جمع کرو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور ان صحابی کو شادی کے لیے قبیلہ میں لے جایا گیا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ بھی کر دو۔ شادی شدہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک بکری لائی گئی اور فوراً ولیمہ کیا گیا۔ خلاصہ کلام پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں شادی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار اصرار کرنا شادی کی اہمیت اور فضیلت کو روشن کرتا ہے، اور یہ حدیث شادی کی اہمیت و فضیلت کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔